بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، گھر سے خزانہ نکلے گا۔ ایک اللہ والے، ایک درویش نے ایک شخص سے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ ہاں واقعی نکلا اور میں رئیس بن گیا۔ ایک شخص مرشد جی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت جی ذرا نظر ماریے گا کہ میرے گھر میں خزانہ ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا، ہاں بالکل تمہارے گھر میں خزانہ ہے، مگر اسے چھیڑیے گا نہیں، اس خزانے کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ آپ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت جی نے فرمایا کہ بالکل بھی نہ نکالیے گا، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ خزانہ جس کے لیے ہوتا ہے وہ خود بخود اس کو مل جاتا ہے، اور بغیر محنت کے مل جاتا ہے، اور بغیر کوشش کے مل جاتا ہے، اور بغیر طلب کے ملتا ہے۔ لیکن اس شخص کو حضرت جی کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ ظاہر ہے اللہ والو، لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ وہ شخص اپنے لالچ کو نہ مار سکا اور اس نے جدوجہد کی اور خزانہ نکال لیا۔ انہوں نے اپنے گھر میں زمین کی کھدائی کرنا شروع کر دی، اور کھدائی کرتے کرتے ان کو ایک مٹی کا گھڑا نظر آیا۔ پھر انہوں نے وہ گھڑا باہر نکالا تو اس میں چاندی کی اشرفیاں تھی، کچھ زیورات وغیرہ تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ میں نے رکھ لیے اور کچھ میں نے اپنے استاد محترم کو دے دیے۔ خزانہ نکالنے سے پہلے مجھ میں اور میرے استاد میں یہ بات طے پائی تھی کہ جب خزانہ نکل آئے گا تو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ لیکن خزانہ نکلنے کے بعد میرے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ میں نے 3 حصے خزانہ خود رکھا اور ایک حصہ اپنے استاد کو دے دیا، اور اسے کہا کہ یہی نکلا تھا، آدھا میں نے رکھ لیا اور آدھا میں نے آپ کو دے دیا۔ اس شخص کا حضرت جی کو بتانا ہے کہ بس جس دن سے وہ دولت میرے گھر میں آئی ہے، وہ مال و دولت آیا ہے، تو میری زندگی، میرے سکھ اور سکون کے دن، راحت، چین، سب کچھ چھن گیا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کام سے منع کیا تھا، لیکن تم باز نہ آئے۔ وہ شخص بتانے لگا کہ مجھے گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ادھر سے سانپ نکل کے آ رہا ہے، ادھر سے سانپ نکل کے آ رہا ہے، لیکن جب میں لاٹھی لے کر سانپ کو مارنے کے لیے دوڑتا ہوں تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ گھر کے ہر کونے میں مجھے سانپ محسوس ہوتے ہیں، اور جب میں زمین پر نظر مارتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نشانات سانپ کے چلنے کے ہیں، لیکن سانپ نظر نہیں آتے۔ اس شخص نے کہا، حضرت جی اب ہمیں گھر میں ہر وقت سانپ کا خوف محسوس ہوتا ہے اور موت کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور میں نے وہ خزانہ نکال لیا۔ وہ خزانہ میری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ حضرت جی میں بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہوں،
مجھے سکون اور چین کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ کے واسطے آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت جی نے بڑے توجہ اور دھیان سے اس شخص کی بات سنی اور کہا کہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور جتنا بھی ہو سکے کثرت سے سورہ اخلاص پڑھ، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جنات کو ہدیہ کر۔ انشاءاللہ تیرا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور تیرے گھر میں پھر سے خوشحالی، سکون، چین، راحت، رزق، دولت لوٹ آئے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے کثرت سے سورہ اخلاص پڑھ کر جنات کی روحوں کو ہدیہ بھیج۔ اب وہ شخص چلا گیا اور اس نے کثرت سے یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد آیا تو آ کے حضرت جی کو بہت سی دعائیں دینے لگا اور بتانے لگا کہ الحمدللہ حضرت جی، جب سے میں نے سورہ اخلاص کا جنات کو ہدیہ دینا شروع کیا ہے، الحمدللہ میرے گھر میں خوف ختم ہو گیا، بدسکونی ختم ہو گئی، رزق اور دولت بڑھ گیا۔ اللہ والو، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہمارا قرآن پاک ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی سورتوں کو پڑھتا ہے، تو اللہ زمینی خزانے کیا عرش بری کے خزانوں کی منہ بھی اپنے بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو آئیں سورہ اخلاص سے دل لگائیں اور مالدار ہو جائیں۔ اگر آپ کو آپ کی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔